نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اہم سورہ ہمارے دلوں میں اترے، ہم اسے سمجھ سکیں، ہم اس پر عمل کر سکیں، اور جتنا اس وقت میں جو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے ممکن ہے اس میں ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ آمین۔ ہم آج آیت نمبر 71 سے آغاز کریں گے جی، لیکن ایک دو چیزیں جیسے ہر دفعہ کسی ایک چھوٹے سے ریمائنڈر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اس سورہ کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اس سے ہم شروع کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ It is narrated that when Ramadan came, Ibn Umar used to say, "Welcome to the month that purifies us from sins." اور ابن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا جائے گا کیونکہ والد بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں۔ Yahya ibn Abi Kathir, may Allah have mercy on him, would supplicate when the month of Ramadan arrived, "O Allah, secure me for Ramadan, secure Ramadan for me, and receive my deeds with acceptance." This is from Hilyat al-Awliya. یعنی یحییٰ ابن کثیر کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے محفوظ رکھ، اور رمضان کو میرے لیے محفوظ رکھ، اور میرے جو اعمال ہیں ان کو قبولیت بخش دے۔ یعنی اپنی زندگی کی اور اپنی خیر کی اور اپنی ہیلتھ کی دعا خاص طور پہ رمضان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اتنی جلدی رمضان الحمدللہ گزرتا ہے کہ ہر دفعہ ایام معدودات والی بات یاد آتی ہے۔ عمر ابن الخطاب میں اللہ be pleased with him said, "Fasting is not merely from food and drink alone, rather it is from lies, falsehood, vain talk and swearing." یعنی روزہ صرف کھانے اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اس میں جھوٹ اور اس میں کذب، جو بھی چیزیں کذب کے اندر آتی ہیں، اس میں فضول گفتگو اور اس میں گالی گلوچ بھی چھوڑنی ہے۔ مجھے پرٹیکولرلی جھوٹ اور فضول گفتگو والا پارٹ بہت وہ لگا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو ہم الحمدللہ کافی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے رمضان مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ So what we have to remember hopefully is that Ramadan is a prep، اور یہ ہمیں تیاری کرواتا ہے۔ اس ایک ماہ میں ہماری تیاری ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 11 ماہ میں ہم کیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم اس مہینے میں سیکھیں وہ آگے بھی ہمارے ساتھ چلے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے نوٹس لیتے رہیے، بہت اہم سورہ ہے۔ میں پھر ریگولر اسٹوڈنٹس کو، بٹ ایون اف اینی ون آف یو از اے لسنر ہیز بین تھرو دا قرآن، wants to join onto the bandwagon of doing ترجمہ، ایون اگر آپ سورت النساء، اور یہ میں لسنرز کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ کوئی 5 آیات بھی ترجمے کی یاد کر کے ہماری ٹیم میں سے کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجئے، وی ول بی ویری ہیپی، کیونکہ جو چیز ہم یاد کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ کئی بڑی پیاری آیات ہیں، ساری ہی آیات پیاری ہیں، لیکن کئی ایسی آیتیں جو ہو سکتا ہے آپ کا دل چاہے کہ کاش یہ میں رمضان کے بعد بھی اپنی نماز میں دہرا سکوں، تو ان آیات کو پکڑ لیں، ان کے حفظ کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کسی بھی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہماری ٹیم آپ کے لیے موجود ہوگی انشاءاللہ۔ You just have to reach out to us, either email us or contact us on our official WhatsApp channel, and inshallah we will be able to help you with Allah's izn.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We have done up till ayah number 70 of Surat An-Nisa. पिछली दफा की एक दो अहम अहादीस जहन में रखिए. ये बड़ी प्यारी हदीस है, बार बार इसे जहन में रखें. और छोटी सी हदीस है, अगर कहीं लिख के लगा भी सकें तो हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन का ये काम करेगी. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल मरउ मअ मन अहब, वन इज विद दोज whom he loves. यानी आखिरत में इंसान उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा. जिस आयत पे हमने पिछली दफा सिलसिला एंड किया था उसमें जिक्र आया था कि अनअम अल्लाहु अलैहिम, कौन से लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिनका जिक्र सूरतुल फातिहा में आता है. उसमें अन्नबियीन, अस्सिद्दीकीन, अश्शुहदा, अस्सालिहीन. और यही अच्छी कंपेनियनशिप है. और ये जो कहा गया वो हसुना उलाइका रफीका, ये आयत 69 में. और फिर 70 में कहा गया कि ये फजल है अल्लाह सुब्हानो ताला का. ये रफाकत जो है ये दुनिया ही से शुरू होती है. हम ऐसे नहीं समझ सकते कि दुनिया में तो हमारे दोस्त बिल्कुल डिफरेंट तरह के होंगे, लेकिन आखिरत में हमें एकदम से ऐसे दोस्त मिल जाएंगे और ऐसी रफाकत मिल जाएगी. हमें रफाकत मिलेगी जब हम दुनिया में भी अच्छे दोस्त चुनेंगे. हम देखेंगे कि हमारा सोशल गैदरिंग क्या है, हम कैसे लोगों में उठते बैठते हैं. इस रमदान अगर सूरत निसा की रोशनी में, क्योंकि सोशल रूल्स के बारे में सूरा है, अगर हम ये इरादा कर लें और रब से बड़ी कॉन्शियसली एक दुआ करना शुरू कर दें कि या अल्लाह मुझे नेक दोस्त अता फरमा, मेरी गैदरिंग को नेक गैदरिंग बना दे कि ऐसे लोगों में मैं उठूं बैठूं जिससे मैं नेकी ही सीखूं, जिससे मेरे लिए खैर ही हो, जिनसे मैं अच्छी बातें ही सीखूं, जिनसे मैं ऐसी बातें ना सीखूं कि मैं गुनाहों की तरफ चली जाऊं. और फिर जो एक तैयारी के बारे में बताया गया है ना, जो हजरत उमर वाली आपको चीज बताई है, फजूल गुफ्तगू छोड़ना, यानी एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन जिसका कोई मकसद नहीं है. और खुद को भी चेक करना चाहिए. हम हमेशा कोई भी आयत या हदीस सुन के दूसरे के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं. वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स. ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करने को, हालांकि मुझे पता है मुझे फजूल बातें नहीं करनी, पर मैं करती हूँ. या ऐसा तो नहीं है कि मैं उन लोगों से मुतासिर होती हूँ जो लग़्व गुफ्तगू करते हैं. तो दूसरों को आयात जब हम पढ़ते हैं, हदीस देखते हैं, तो कई दफा हमारे जहन में कोई और आता है, अरे ये तो उसके बारे में है. हमें देखना ये क्या चीज मेरे बारे में है. तो ज्यादा से ज्यादा हम सूरत निसा से सीखने की कोशिश करेंगे. अम, एक जो बहुत प्यारी बात थी, जो सहाबी रबिया बिन काब अल अस्लमी के बारे में हमने हदीस देखी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत किया करते थे और वुजू का पानी ला कर देते थे. और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए. और उन्होंने कहा मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए. आप सल्लम ने फिर पूछा कुछ और चाहिए, उन्होंने कहा नहीं. मैं सोची थी कि इसके आईने में हम देखें, अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे. अगर हम इस सिचुएशन में होते और रसूलुल्लाह सल्लम हमसे पूछ रहे होते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम क्या जवाब देते. और फिर नबी सल्लम का जो जवाब है कि कसरत इस सुजूद से मेरी मदद करो, तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, मगर उसके साथ साथ हमारा अमल, हम कितना उन अमाल पर चलने की कोशिश करते हैं, हम क्या कोशिश करेंगे कि हम वो मकाम पा सकें. आज के लेसन से शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जी नगीन रिसाइट कीजिएगा. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. O you who have believed, take your precaution and either go forth in companies or go forth all together.
جزاک اللہ خیرن، صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو قتال کا ذکر نظر آئے گا۔ Normally one of the subjects that we don't want to talk about, and we are very apologetic about, and we generally say اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہی ہمیں کرنا ہے۔ آپ اگر قرآن کو دیکھیں تو اس سورہ میں اور ابھی آگے بھی آئے گا، آپ کو منافقین اور کافرین سے جو پالا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو and the way he had to handle them, you're seeing the kind of opposition he had. And so, obviously for one's protection and for the protection of deen, sometimes as a defensive and sometimes as an offensive war strategy, Muslims would have to indulge in قتال۔ اور قتال جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا وہ مال بھی مانگتا ہے، وہ جان بھی مانگتا ہے، اور وہ جہاد کی ہائیسٹ فارم ہے۔ اور اس میں منافقین کرنا نہیں چاہتے تھے بیکاز ان سے بہت زیادہ سیکریفائس ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح سے آہستہ آہستہ مومنین کو ہدایات دیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس طرح سے چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکڑ کے رکھو حذر کو، یعنی اپنے ویپنز کو یا اپنے ڈیفenس کو، یعنی اپنی حفاظت کو پکڑ کے رکھو۔ فن فرو، پھر آگے بڑھو، ایڈوانس، ثباتن ان ڈیٹیچمنٹس، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی جا سکتے ہو، اوین فرو جميعا، یا بڑے گروپس میں بھی جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ثبات چھوٹے گروہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور جميعا جہاں ذکر آ رہا ہے وہاں بڑے گروہ کی بات آ رہی ہے۔ جنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈگریز ہیں، مجاہد کے لیے ڈگریز بہت ہائی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں، دیکھیں جو جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ، وہ جان تو رسک کر ہی رہا ہے، بٹ ایک طرح سے جہاد کرنے والا شخص اوپنلی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس سائیڈ پہ ہوں، اور اس بات کو ہمیں بڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے کی آیات سمجھنا بڑی آسان ہو جائیں گی۔ جہاد چاہے بالقلم ہو، بالنفس ہو، بالمال ہو، ایک چھوٹا سا وہ جہاد تو نہیں ہے، وہ تو ہم اسے جہاد کہتے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں بہت ڈفرینٹ طریقے پہ چلی گئی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ مثلاً جو مسلمان عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ڈریسنگ کا کہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہی اس کے لیے جہد مسلسل بن جائے کہ وہ اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اس چیز پہ۔ بہت دفعہ وہ چیز کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، ہم اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کس سائڈ پہ ہوں، اور ہم وہ ڈکلیئر کرنا نہیں چاہتے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ دو گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس میں ایک گروہ کا ساتھ دینا ہے، تو کس گروہ کا ساتھ دیا جائے گا؟ منافق کیا چاہتے تھے اس دور کے کہ وہ دونوں سائڈ پہ بنا کے رکھیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو وہ کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ نان مسلمز ہیں، بلکہ وہ آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی فرسٹ رو میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا جماعت سے، اور لوگوں کو بلاتا تھا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ So what does it actually boil down to? When a time comes when you actually have to make one decision کہ یا میں اس طرف ہوں یا میں اس طرف ہوں، میں بیچ میں نہیں ہوں، وہاں پہ ہماری آزمائش آتی ہے۔ ان لوگوں کا دل نہیں تھا کہ یہ ایک طرف نظر آئے۔ اب مسلمانوں کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی ہر وقت پریپیئرڈ رہو۔ ویپنز کو ساتھ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسے اگر کسی کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا ویپن ساتھ رکھتا ہے۔ اچھا، خطرہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، خطرہ روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا خذوا حذرکم، مجھے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ روحانی طور پہ ہم اپنا کون سا بچاؤ کا سامان ساتھ رکھیں گے۔ Will it be my قرآن
Will it be a gathering of friends that will keep me focused on Deen? Because see, if we come into the class and we're here for 2.5 hours or 2 hours, and then we go and then we're in a completely different scenario. So this will start trickling out of our system. This will leak out. بچاؤ کا سامان لے لو، یہ حصہ ہائی لائٹ کیجئے، کیونکہ اگر ہم خواتین ہیں اور آج کے دور میں ہم قتال کی سچویشن میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں خودو حضرکم تو ضرور کرنا ہے. پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. یہاں سے میرر آپ کے لیے لرننگ کی بات کیا آ رہی ہے؟ اس دور کے حساب سے تو ظاہر ہے وار اسٹریٹجیز بھی بتائی جا رہی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اکیلے بندے پر شیطان بہت جلدی اٹیک کر سکتا ہے. So invest in friends, invest time in those friends, stay connected with the friends of Deen, تاکہ وہ ایک دوسرے کو تھامے رکھیں، ایک دوسرے کو غلطی بھی بتا سکیں. اب نوافل بھی اس میں بڑا کام دیتے ہیں. صرف ڈرنا فائدہ نہیں دے گا، پریکاشنری میجرز بھی کرنے ہیں، ٹیکٹکس بھی کرنے ہیں، اور وار ٹیکٹکس کا بھی استعمال کرنا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے اکیلے مت جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب امیجن کیجئے آپ اور میں ایک گیدرنگ میں ہیں اور وہاں پہ ماحول بالکل فرق ہے، اور اس وجہ سے آپ کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں. ویسے تو انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ خود کھڑا ہو سکے. اگر 100 لوگ ہیں اور ان میں سے آپ اکیلے ہیں جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو کر لینا چاہیے. مگر اگر ساتھ ایک دو اور ہوں گے تو ہمت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ So it's very, very important to remember this. Try to invest in groups. Try to invest in people that will be with you, تاکہ وہ آپ کا ساتھ دیں اور نیکی کے راستے پہ آپ کے ساتھ ہی ہوں. کیونکہ ہم جب یہ چیز کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم تنہا ہو جاتے ہیں، آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اگلی آیت کی طرف چلیے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. There will be someone among you who will surely lag behind. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ہوتے ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ آگے آگے رہیں گے. کچھ ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، وہ لیگ بیہائنڈ کریں گے، وہ پروکریسٹینیٹ کریں گے یا وہ ڈیلے کریں گے. یوزلی ہپوکریٹس کا ایسا عمل ہوتا ہے. کئی دفعہ مسلمان بھی پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو سورۃ التوبہ میں یاد ہے، بٹ وہ پروکریسٹینیشن ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے اور اس کی پھر پرائز بھی پے کرنی پڑتی ہے. ان آیا 72 hypocrites been pointed out کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی دکھائیں گے کچھ لوگ. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. So that if you face any calamity, he will say, Allah has been gracious to me that I did not accompany them. ٹھیک ہے؟ دین کے کام میں سمجھیں ایک گروپ کا آپ یا میں حصہ تھے، اور اس میں سے کسی شخص کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا. یہاں تو قتال کی بات ہے، پر پریزنٹ ڈے سینیریو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی نے دین سیکھا، اس نے کہا یہ تو حلال طریقہ نہیں ہے کمائی کا، تو میں حلال طریقہ کمائی کا لینے کے لیے ابھی میں یہ جاب چھوڑتا ہوں یا میں یہ کام چھوڑتا ہوں. اور پھر میں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ اچھا دیکھو اس کے اب فائنینشیل حالات کتنے برے ہو گئے ہیں. میں تو اسی لیے کہتی ہوں انسان کو دین بھی رکھنا چاہیے اور دنیا بھی رکھنی چاہیے. یعنی اگر کوئی دین کے راستے میں عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا کیونکہ جی وہ حجاب کرتی ہے، تو کہیں دیکھا اسی لیے میں اپنے بچوں کو بڑا بیلنس رکھتی ہوں. We have to check within ourselves in the light of these ayahs where our faith also wavers. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں.
پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اب دیکھیں انسان کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو لا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اگر میں بھی اتنی ایکسٹریم ہو جاتی تو میری بھی فیملی کو اسی طرح سے سفر کرنا پڑتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بٹ اف یو آر blessed with grace from اللہ، یعنی دین کے راستے پہ عمل کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو گیا ہے، he will say as if there was no friendship between you and him, I wish I had been with them, I could have attained a mighty good fortune. ہم منافق کا نیچر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جہاں جہاں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر لگے کہ دین کے راستے پہ چلنے کے، اب اپوزٹ سینیریو پہ آ جائیے. A friend from a Deen class is saying, oh, my daughter got a very good proposal because we used to go to this Quran class and وہاں ہی ہوا، دیکھیں اللہ نے رستہ بنایا. اب ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا. کبھی شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوگا لوگ تو قرآن کلاسز میں جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ نیٹ ورکنگ ہو اور شادیاں ہو جائیں. مومن اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور دین کے راستے میں کام کی وجہ سے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، برکتیں اور رحمتیں بھی آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. رب غیب سے مدد فرماتا ہے. ٹھیک ہے، ربیہ قلبی قرآن ایسے ہی تو نہیں نا بنتا، دل کی بہار. بہت سارے فوائد بھی ہو جاتے ہیں، پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیلنج آ جاتا ہے، بٹ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نو میٹر واٹ میرے لیے راستہ یہی ہے. پر ایک کیریکٹر ایسا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. Trying times in deen separate people, you know, they kind of differentiation between people. You can discern who's on what side. ابھی جو زارا غزہ اور فلسطین کا معاملہ آیا ہے، اس میں کون کتنا بول رہا ہے. کئی بڑے ان ایکسپیکٹڈ لوگوں میں سبحان اللہ آپ نے بہت نیکی دیکھی ہوگی which is beautiful، اور ان کے اندر کا وہ مومن بھی اٹھ کے باہر آ گیا کیونکہ انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کی امت کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. بٹ سم ول بی لائک کوائٹ. کچھ لیسنز جو یہاں پر جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں ان آیات میں. پہلا یہ کہ اگر پاسٹ میں کوئی چیز ہو گئی، کچھ ان پلیزنٹ ہو گیا، اس کا مطلب پیرانوائڈ نہیں ہو جائیں، بس الرٹ رہیں. خودو حذرکم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے راستے پہ آگے جانا چھوڑ دیں. پھر ان کلیکٹیو میٹرز آف دین ڈیلیئنگ، لیگنگ بیہائنڈ، بینگ ویک از اے سائن آف ہپوکریسی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سستی دکھانا دین کے معاملے میں، اگر کوئی کام آفر ہو رہا ہے، اگر کوئی چیز ہو رہی ہے، اس وقت وہ اس موقع کا فائدہ نہ اٹھانا جبکہ کوئی جینیون وجہ نہیں ہے، یہ منافقت کی ایک چھوٹی سی شاخ کہیں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. احتیاط کریں. Muslims being made alert that such characters do exist. خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا لا یبطئن باط حمزہ، ایسے شخص کے لیے اس روٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں who can't face challenges، یعنی مشکل وقت آیا تو بھاگ نکلتا ہے. So we have to try not to be part of this gang basically. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، یہ والی آیت بھی ہم نے الحمدللہ کر لی. آیا نمبر 74 کی طرف چلیے جی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Let it be known that only those people should fight in the cause of Allah who are willing to exchange the life of this world for the hereafter. یعنی اللہ کے راستے میں محنت، اللہ کے کلمہ حق کی اپلفٹمنٹ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے وہی کر سکتا ہے جس میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس دنیا کا کچھ نقصان برداشت کر سکے. جان بھی جاتی رہی ہے شہداء کی، بٹ ناٹ جسٹ لائف.
It can be anything. So let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the hereafter. This is the key point. Who sell the life of this world for the hereafter. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. And he who fights in the cause of Allah and is killed or achieves victory, we will bestow upon him a great reward. There can only be one of two circumstances. Either this person gets shahada, is martyred, or achieves victory. تو جو ہے نا غازی بن کر لوٹیں گے یا تاج شہادت پائیں گے، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. مومن کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں تو دیر از اے ون ون سچویشن ان آئدر سچویشن. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑا ڈراتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے and I'm giving you the gist of the hadith. A person who dies in a state that he never fought in Allah's way, nor he even ever thought of fighting in Allah's way, has died on a branch of hypocrisy. یعنی نہ تو اس نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہادت کی کنسیڈریشن کی یا ارادہ کیا یا لڑنے کا ارادہ کیا، نہ کبھی سوچا. اس نے سوچا کہ مطلب اسے دین کا سپوز علم بھی حاصل ہو گیا بٹ وہ اب اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہنا چاہتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، اللہ has granted the mujahid in his cause that he will either bring death to him, admitting into paradise, or he will help him return safely to his home with whatever reward and booty he gained. تو یعنی ون ون سچویشن بتائی گئی ہے مومن کے لیے اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ ہمیں منافقت کی کسی شاخ پر موت نہ دے، اور اگر قتال نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی جہد، کوئی اسٹرگل وہ تو اللہ کے راستے میں ہوگی، اس کے لیے تیار رہنا ہے. خذو حذرکم. آپ دیکھیں حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت تلواروں کی چھاؤں تلے ہے. پھر ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ جو پیر گرد آلود ہوئے اللہ کے راستے میں، if you have roughed it out in the path of Allah, gone against your nature, sometimes you would rather be at another place, but no, you're here and doing the work of Allah subhanahu wa ta'ala. You're going against the will of the people. You've had to leave friends. You've had to do hijrah. انشاءاللہ ان پیروں کو اللہ آگ سے بچا لیں گے کیونکہ وہ صحیح راہ پہ تھے. اسلامک وار ایٹیکیٹ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آگے کی جو آیات میں آ رہا ہے ظلم نہیں ہے. There's no hurting those who don't harm you. لیکن اللہ کی راہ میں جہاد ضرور کرنا ہے اور حفاظت کرنا ہے اپنی اور دین کی بھی. ایک بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آ گئی، مومن اپنے فائدے کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے، یاد رکھیں گے مومن کو خود پھر فائدے ہو جاتے ہیں. مثلا مال غنیمت اگر آ گیا، یو گیٹ spoils of war, then that's bonus. But that's not the actual reason you were doing it. Similarly, the struggle you are doing in the path of deen for spreading kalimatullah, you're not doing it for any personal benefit. So maybe when you begin this journey, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، میں ہیلنگ اس سے محسوس کر رہی ہوں قرآن کے کام سے، میں اس سے سکون پاتی ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ بینیفٹس ملتے ہیں. انسان کو محسوس ہوتا ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اندر کا ایک سکون ہے، ہیلنگ ہے. یو میٹ گڈ پیپل، یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. But do remember that was never your central purpose. That was not the core. The core was spreading kalimatullah and the deen.
دوسروں کو بھی اس راہ پہ لانا اور بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اصل مقصد یہ تھا۔ اس کے بعد مزید فوائد اللہ دیتا ہے، بونس دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مومن جو ہے، مومن ڈزنٹ ویج وار فار پرسنل انٹرسٹ، فار ریونج، فار ریسورسز، فار ٹیریٹری، ہی ڈز سو فار Allah's دین، اینڈ دین نؤتیہ اجرا عظیما، فائدہ بتا دیا گیا، گریٹ ریوارڈ، immense ریوارڈ۔ وما لکم تقاتلون فی سبیل اللہ، and what reason do you have not to fight in the cause of Allah؟ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اس کے معنی تو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ وہ مجھے سب سے پہلے فلسطین کا خیال آیا ہے، لگتا ہے آیت آج کی مسلم امہ سے سوال کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ is saying, and what reason do you have not to fight in the cause of Allah? To rescue the helpless, oppressed, old men, women, and children who are crying, Our Rabb, deliver us from this town whose people are oppressors. Send us a protector by your grace, and send us a helper from your presence۔ دو کانسیپٹس آ رہے ہیں نا جو پچھلی دفعہ بھی بتائے تھے، ولایہ اور نصرت۔ ولایت اور نصرت یہاں آ رہی ہے نا۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ What is the dua of the people of Palestine usually؟ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کیونکہ انسان تو مدد کر نہیں رہے جیسے کرنی چاہیے، تو اللہ کافی ہے ہمارے لیے، کتنا اچھا وہ وکیل ہے۔ نعم المولا، تو یہاں ولایت آ گئی، کتنا اچھا وہ مددگار ہے، گارڈین ہے، پروٹیکٹر ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا وہ مدد کرنے والا ہے، ہیلپر ہے۔ ولی اور نصیر کا ڈفرنس بھی دیکھ لیجئے۔ ولی is someone who can handle someone's affairs. نصیر is someone who defends and protects۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور چھوٹے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ تو اس رمضان اپنی دعاؤں میں جہاں اپنی فیملیز کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ ایک ڈفرنس ضرور ہے، یہاں یہ جو بتایا گیا ہے سینیریو، اس میں وہ بستی سے نجات چاہ رہے تھے، یعنی ہجرت، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، جبکہ فلسطین کے مسلمان اپنی بستی چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ They do not want to let go of the Holy Land. In fact, they consider themselves the protectors۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help them and guide them and protect them always, always, always۔ Another reason for qital given here besides upliftment of the kalima of Allah, and that is helping the oppressed and the persecuted۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، ابھی بھی مکہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو پرسیکیوٹڈ تھے، جو مظلوم تھے اور جو یہ دعائیں کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا وجہ کہ ان کی مدد نہ کرو، اور ظاہر ہے اشارہ منافقین کی طرف ہی ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ مدد تو کرنی ہی ہے۔ دونوں گروپس کا کمپیرزن ہے جی۔ پیچھے بتایا گیا تھا یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کوئی تو ایسا بھی ہے جو اپنی دنیا کی زندگی بیچ دیتا ہے۔ وہ ایک کوٹیشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ دنیا اور آخرت دو بیویوں کی طرح ہیں، ایک کو راضی کرو تو دوسری ناراض ہوگی ہی ہوگی۔ اگر ہم دنیا کے فوائد دیکھتے رہیں گے تو آخرت میں کہیں نہ کہیں ممکن ہے کوئی نقصان ہو، یعنی ہم دنیا میں تو بہت we are doing very well in this world, but in آخرہ when we go we realize well we didn't do so well۔ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان
تو ہوتا ہی ہے. مثلاً آپ کے پاس 24 آورز ہیں، اس میں سے آپ کچھ ٹائم دین کے لیے نکالنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے گھر کے کچھ کام متاثر ہوں گے. اب آپ کہیں کہ میں اتنی صفائی سے ہر کونے سے روزانہ جالے نہیں صاف کر پا رہی کیونکہ میری قرآن کلاس ہے. So be it. We have to choose our priorities. That's how it is. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. Those who are believers fight in the cause of Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. And those who are unbelievers fight in the cause of Taghut, which is the forces of Satan. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. So fight against the helpers of Shaitan. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Surely Shaitan's crafty schemes are very weak. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں پر کفر بنیادی طور پر منافقت کی طرف بھی بات جا رہی ہے یا کلیئر کفر کی طرف بھی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راستے میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے. شیطان جتنی بھی چالیں چل لے، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے اللہ کی چال سب سے سازگار ہوتی ہے، سب سے افیکٹو جو اسٹریٹجی ہے وہ اللہ کی ہے. They can play their games as much as they want. تو دو طرح کے لوگ بتائیں. اچھا، یہاں پر جو ہم پیچھے بھی بات کر رہے تھے، there is something worth observing. Why would one not want to do jihad فی سبیل اللہ؟ یہ جو ہے نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ in ayah number 75. What stops a person from going full throttle into deen and the cause of deen? In 99% of the cases, unfortunately, it is dunya in one form or another. Yes, وہ تو مستضعفین بتا دیا نا کہ ہو سکتا ہے کچھ کے بڑے جینیون ریزنز ہوں. فیملی ریزنز ہیں، کوئی گھر سے باہر نکلنے سے روک رہا ہے، کوئی بہت سیویئر ریزنز ہیں، تو وہ تو بات الگ ہو گئی. پر ایک انسان ہے جسے ہر طرح کی آزادی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، مال ہے، اس پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ میری زندگی کا پرپس کیا ہے. اور عموماً it is love of دنیا and a comfortable life that stops us from working hard and striving in the path of Allah. And this is a very sad reality. دنیا کی محبت اور بہت آرام دہ زندگی عموماً وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد، محنت اور کوشش سے روکتی ہے. اور جو شخص کمزور پڑ جائے ایمان میں، اس پر شیطان کا وار پھر چل جاتا ہے. اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا. شیطان کی چال ویسے تو کمزور ہے، بٹ اگر ہمارا اللہ نہ کرے ایمان کمزور پڑ جائے تو شیطان کا وار بھی چل جاتا ہے. He only has the power of suggestion. He will suggest, we will latch on to the suggestion and start going on that path. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.